میں والدین کی اکلوتی صرف 8 سال کی تھی جب مجھے ہماری ہمسائی نے بازار کے بہانے سے لے جا کر ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہ آدمی کسی کو… میرا نام ماریا ہے۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ میں بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ رہی بھی اکلوتی اور لاڈلی بھی بہت تھی۔ میرے والدین بھی ایک پل کے لیے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، ایسے جیسے میرے جسم میں ان کی جان ہو، میری سانسوں کے ساتھ ان کی زندگی کا رشتہ بندھا ہوا تھا۔ اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جیسی میں پیاری تھی ویسی شاید ہی کوئی بیٹی ہو۔ میرے والد میری ذرا سی تکلیف پر آنسو بہانے لگتے، جبکہ وہ بہت رعبدار آدمی تھے۔ سب ان سے ڈرتے تھے، لیکن میں ان کی کمزوری تھی۔ میرے چچا وغیرہ میرے ذریعے ان سے کوئی بھی بات منوا لیتے کہ وہ میری کوئی بات نہ ٹال سکتے تھے۔ ان دنوں میں 7 سال کی ہوں گی، ہمارے پڑوس میں ایک مکان خالی ہوا اور اس میں ایک عورت آ کر رہنے لگی۔ اس عورت کی عمر کوئی 50 برس تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تنہائی سے گھبرا کر اکثر وہ ہمارے گھر آنے لگی اور میری ماں کی منہ بولی بہن کہلانے لگی۔ اس نے اپنی محبت بھری باتوں سے یوں امی کو شیشے میں اتار لیا کہ امی اپنا ہر دکھ تکلیف اس سے بیان کرتی۔ کبھی امی کی طبیعت خراب ہوتی تو کھانا تک اپنے گھر سے بنا کے بھجواتی، آ کر ہمارے گھر کی صفائی کر جاتی، امی کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی تو مجھے عجیب نظروں سے گھورا کرتی، میں خائف ہو جاتی۔ پھر جب وہ مجھے میری ماں کے سامنے بلاتی اور میں نہ جاتی تب امی مجھے ڈانٹتی، بیٹا تم خالہ کے بلانے پر ان کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ بیچاری تمہیں اتنی محبت سے بلاتی ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا دل اولاد کی محبت کا پیاسا ہے، ایسی عورتوں کا دل نہیں دکھاتے۔ ماں خود بھی چونکہ کافی عرصہ بے اولاد رہی تھی، اس لیے وہ خالہ کے دکھ کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھیں۔ وہ مجھے کہتی کہ خالہ جب بھی بلایا کریں ضرور جایا کرو، اگر کوئی کام کے لیے کہیں تو کر دیا کرو۔ ماں کے بار بار اس طرح کہنے سے اب جب وہ مجھے اپنے گھر بلاتی مجھے مجبوراً اس کے پاس اس کے گھر جانا پڑتا تھا، مگر میں جلد ہی گھر بھاگ کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ 1 سال اس عورت کو ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے گزر گیا۔ میں 8 9 سال کی ہو گئی۔ اب میں پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ ایک دن میں باہر گلی میں کھیل رہی تھی کہ اس عورت نے مجھے اپنے پاس بہانے سے بلایا اور کہنے لگی، ماریا میرے ساتھ بازار چلو، مجھے سبزی لینی ہے اور کچھ چیزیں لینی ہیں، تو یہ ٹوکری اٹھا لینا۔ میں نے کہا کہ میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں نے تیری ماں سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تم اکیلی بازار کیوں جاتی ہو، میری ماریا کو ساتھ لے جانا۔ اور ہاں، ادھر میلہ بھی لگا ہے، تو جو کہے گی میں میلے سے تجھے لے دوں گی۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، خالہ کیا وہاں سوتی جاگتی گڑیا بھی مل جائے گی؟ میں نے 2 دن پہلے ہی اپنی ایک دوست کے پاس ایک گڑیا دیکھی تھی جو لٹانے پر آنکھیں بند کر لیتی اور جب اس کو بٹھایا یا کھڑا کیا جاتا تو آنکھیں کھول لیتی۔ مجھے وہ گڑیا بہت اچھی لگی اور دل میں سوچا میں بھی اب جب میرے بابا دوسرے شہر سے گھر آئیں گے تو ان سے کہوں گی کہ مجھے بھی ایسی گڑیا لا دیں۔ اب جب اس عورت نے میلے کا نام لیا تو مجھے وہ گڑیا لینے کی حسرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، مل جائے گی سوتی جاگتی گڑیا بھی، تجھ کو لینی ہے کیا؟ میں نے اشتیاق سے کہا، ہاں خالہ، لیکن ٹھہرو، میں اپنی امی سے پیسے لاتی ہوں۔ مگر خالہ نے میرا بازو پکڑ لیا، ساتھ لیا اور کہنے لگی، نہیں ماریا، میں تمہیں وہ گڑیا ابھی خود سے دلوا دوں گی، تو میری بیٹی بھی تو ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے، اب تو چل، پیسے میں بعد میں تیری امی سے لے لوں گی۔ یوں اس روز میں گڑیا کے شوق میں خالہ کے ہمراہ چلی گئی۔ یہ صبح 11 بجے کا وقت ہوگا۔
ابا کچھ دنوں سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، آج کل میں بس آنے ہی والے تھے۔ ماں گھر کے کام میں لگی تھی۔ اس وقت گلی میں اور کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو مجھے خالہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لے۔ خالہ نے بھی الٹا راستہ لیا، سڑک سے جانے کے بجائے وہ گلیوں میں سے مجھے لیے نکلتی چلی گئی۔ کافی چلنے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی تو میں نے اس سے پوچھا، خالہ بھی کتنی دور چلنا ہے؟ میرے تو پاؤں دکھنے لگے ہیں۔ تو وہ بولی، تجھے زیادہ چلنے کی عادت جو نہیں ہے، بہت نازوں سے پلی ہے نا تو، اس لیے تھک گئی ہوگی۔ بازار تو ابھی دور ہے، لیکن ہاں میلہ وہ سامنے والے چوک پہ لگا ہے، پہلے بازار چلے گی یا میلے میں؟ میں نے جھٹ سے کہا، خالہ میلے میں۔ اس نے کہا، اچھا وہ سامنے دیکھ رہی ہو، وہ میرا بھائی نظر آ رہا ہے، اس سے کہتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص جو شاید خالہ کا پہلے ہی سے منتظر کھڑا تھا، خالہ کو دیکھتے ہی قریب آ گیا۔ خالہ نے کہا، میرے بھائی، یہ بچی میری پڑوسن کی ہے، اس کو سوتی جاگتی گڑیا چاہیے، تو ذرا وہ سامنے چوک میں جو میلہ لگا ہے وہاں سے اس کو گڑیا خرید کر دلوا دے، تب تک میں بازار سے کچھ چیزیں لے آؤں۔ گڑیا دلوا کر بچی کو یہیں لے آنا، میں اس کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 50 روپے کا نوٹ کھول کر اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور میں نادان گڑیا کے خواب میں ایسے اس شخص کے ہمراہ چال دی جیسے مجھ پر کسی نے سحر پھونک دیا ہو۔ سامنے چوک میں کوئی میلہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میں چپ چاپ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی جس کو خالہ نے اپنا بھائی بتایا تھا۔ وہ شخص مجھے سیدھا اسٹیشن لے آیا، اس سے پہلے میں نے کبھی اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہاں میلہ لگا ہے۔ اس نے اسٹال سے مجھے گڑیا لے دی، پھر بولا، ریل گاڑی پر بیٹھے گی، شہر کی سیر کرے گی؟ گڑیا کو کلیجے سے لگائے میں خوشی میں ایسی مسحور ہو چکی تھی کہ میں نے گردن ہلا دی۔ ریل گاڑی جانے کو تیار کھڑی تھی، میں نے اس کو سیٹیاں بجاتے سنا۔ شور اور رش ایسا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ وہ آدمی مجھے ریل گاڑی کے ایک ڈبے میں لے جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی چل دی۔ 2 گھنٹے تو میں چپ چاپ بیٹھی ریل گاڑی سے باہر سارا منظر دیکھتی رہی۔ آج ایسے نئے نئے مناظر دیکھنے کو ملے تھے کہ چند گھڑیوں کو میں گھر اور گھر والوں کو بلا بیٹھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ خالہ سبزی لے کر بازار سے واپس آ چکی ہوں گی اور اب میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں کہیں لے جائی جا رہی ہوں اور یہ آدمی مجھے گھر والوں سے دور لے جا رہا ہے۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس پر اس شخص نے مجھے کھانے کے لیے مٹھائی دی اور بولا، چپ ہو جاؤ ماریا، ابھی ریل گاڑی رک جائے گی تو تمہارا گھر آ جائے گا، مٹھائی کھا لو، اگر تم رو گی تو پولیس والے آ کر تم کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس نے مجھے پولیس سے ڈرایا تو میں چپ ہو گئی اور مٹھائی کھانے لگی۔ دراصل ایک بار ہمارے محلے میں ایک شخص پکڑا گیا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، لوگ اس کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے کسی کی گھر چوری کی ہے۔ پھر ایک پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مارتا ہوا گاڑی میں ڈالے لے جا رہا تھا۔ ان دنوں میری عمر 4-5 سال تھی اور میں نے یہ نظارہ ایسا دیکھا تھا کہ ذہن سے نہ بھلا سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کے بعد کوئی پولیس والا دیکھا میں ڈر سے کانپنے لگتی تھی۔ میری ماں کو بھی جب کبھی مجھے ڈرانا ہوتا وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ دیکھ وہ آ رہا ہے پولیس والا تجھ کو پکڑنے۔ بس اس بات پر میں چارپائی کے نیچے جا کر چھپ جاتی تھی۔ مٹھائی میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کو کھاتے ہی میں سو گئی۔ نہ جانے کب تک یہ سفر جاری رہا۔ جب میں دوسرے روز جاگی تو ہم ایک اسٹیشن پر اتر چکے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے یہ حیدرآباد ہے۔ اب مجھے ہوش آیا کہ میں اپنے امی ابو سے کتنی دور آ چکی ہوں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے سنا وہ آدمی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا کہ ہاں بچی کو میں نے کوثر بائی سے لے لیا ہے۔ کوثر اسی خالہ کا نام تھا جس کے ساتھ میں بازار آئی تھی، اور اب میں اسے تمہارے ٹھکانے پر لا رہا ہوں، مجھے میرے پیسے جلدی ادا کر دینا۔
میں نے کوثر بائی کو بھی اس کا حصہ دینا ہے۔ میں لڑکی تمہارے حوالے کر دوں گا، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، ہاں ہاں بھائی، تم اسے کوٹھے پر رکھو یا ہاتھ کاٹ کر بھیک منگواؤ، وہ آگے تمہارا کام، مجھے بس میرے پیسے ادا کر دو، پچھلے جو رہتے وہ بھی۔ یہ سب سن کر میری زبان حلق میں اٹک گئی۔ وہ آدمی مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر کسی جگہ لے جانے لگا تو میں زور زور سے رونے لگی۔ اس بار میں نے بہت زور و شور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت جب کہ میں ایک ناسمجھ بچی تھی، پھر بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ماں باپ سے جدائی اور بہت بڑے خطرے کا احساس کر لیا تھا۔ اس اجنبی شخص نے مجھ کو سمجھانے اور چپ کرانے کی کوشش کی اور ایسے کلمات کہنے لگا جیسے وہ میرا رشتہ دار ہو اور مجھے میرے گھر لے جا رہا ہو۔ وہ میری ماں اور گھر والوں کا ذکر کرنے لگا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اس قدر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بات اس کے قابو سے باہر ہو گئی۔ اب ٹیکسی والے کو کچھ شک گزرا۔ وہ پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو ایسے رو رہی ہے جیسے تم اس کو زبردستی کہیں اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ پھر اس ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا، بیٹی، یہ آدمی کیا تمہارا چچا ہے یا کون ہے یہ؟ میں نے کہا، چچا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے گھر لے چلو، گھر جانا ہے مجھے۔ روتے روتے میں نے یہ جواب دیا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ اب اس ٹیکسی والے کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ٹیکسی کا رخ کسی اور جانب موڑا تو خالہ کا نام نہاد بھائی سخت گھبرا گیا، اور جو ہی ایک جگہ کسی رکاوٹ کے باعث ٹیکسی کی رفتار مدھم پڑی تو وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نکل بھاگا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک جانب روک کر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، مگر درمیان میں ٹریفک سگنل حائل ہو گیا اور وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ابھی تک ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ غالباً میرا خیال کر کے ٹیکسی ڈرائیور فوراً ہی واپس لوٹ آیا۔ پھر وہ مجھے تھانے لے آیا۔ پولیس اسٹیشن پر بہت سے پولیس والے تھے۔ سبھی پولیس والے وردیاں پہنے ہوئے تھے اور ڈر سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں پہلے ہی غیر معمولی اور بے آرامی کے حالات سے گزر کر آ رہی تھی، اوپر سے جو پولیس والوں کی شکلیں دیکھیں تو میرے اذان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ تم کہاں رہتی ہو؟ تمہارے شہر کا کیا نام ہے؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اتنے سارے سوالات میں سے میں ایک کا بھی جواب نہ دے پا سکی، جیسے کہ میرے بولنے کی قوت سلب ہو چکی ہو۔ بس میں ٹیکسی ڈرائیور کی ٹانگوں سے لپٹی کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گٹی گٹی سسکیاں منہ سے نکل رہی تھیں۔ پولیس والوں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ وہ بال بچے دار آدمی تھا۔ غالباً انہوں نے اس کو کہا کہ جب تک لڑکی کے وارثوں کا پتہ نہیں چلتا تم اس کو اپنے گھر رکھو۔ اس طرح میں سوتی جاگتی گڑیا کی آرزو کا دامن تھامے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے ماں باپ کے محبت بھرے گہوارے سے ایک اجنبی ٹیکسی ڈرائیور کے گھر آ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ایک اچھی عورت تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، 5ویں میں مل گئی۔ اس نے مجھے بہت پیار اور آرام دیا۔ میں اس سے مانوس ہو گئی۔ پھر بھی میں روز پوچھتی تھی، میں کب گھر جاؤں گی؟ مجھے میرے گھر پہنچا دو نا، مجھے میرے امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور بھی بہت دنوں تک تھانے کے چکر لگاتا رہا، مگر پولیس والے شاید میرے والدین سے رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ میں صرف اتنا ہی بتا سکتی تھی کہ میں پشاور میں رہتی ہوں۔ کہاں رہتی ہوں اور میرے والد کا کیا نام ہے کہ میں نہ بتا پائی۔ بھلا پھر وہ لوگ مجھے کیسے میرے گھر تک پہنچاتے؟ ٹیکسی والے تو خود بہت غریب تھے۔ میرے ماں باپ کو تلاش کرنے پر جس قدر خرچہ آتا تھا وہ کہاں سے لاتے؟ پھر رفتہ رفتہ میں اسی گھر کی ایک فرد بن گئی۔ میں نے اس کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ ان لوگوں نے بھی 2-4 ماہ کے بعد میرے والدین کی تلاش کا کام چھوڑ دیا۔ ایک بار وہ ٹیکسی ڈرائیور اخبار کے دفتر بھی گیا، مگر مجھے معلوم نہیں کہ میرا کوئی اعلان چھپا
بھی کہ نہیں، اور اس کی شنوائی بھی ہوئی یا نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا نام علی بخش تھا۔ یہ ایک سندھی تھا، نہایت اچھا اور مہربان انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح اپنے گھر میں رکھا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب ہمیں ماریہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس نے اپنے بھائی کا رشتہ سامنے رکھ دیا۔ میں اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہ تھی، لیکن انکار بھی نہ کر سکتی تھی کہ میں اس کی سگی بیٹی نہ تھی۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی۔ یوں میرے منہ بولے باپ نے بیوی کے دباؤ میں آ کر میری شادی اپنی بیوی کے بھائی سے کر دی۔ میرا شوہر مجھ سے 30 سال بڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 47 سال تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور 4 چھوٹے بچے اپنے بعد چھوڑ گئی تھی۔ مجھے ان بچوں کی پرورش کرنی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر مجھے اس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اس شادی پر میں خوش تو نہ تھی، مگر مجبور تھی، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے ان بچوں کی پرورش میں دل لگا لیا، سوچا یہی میرا نصیب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اولاد بھی دے دی۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ میں سب بھول گئی کہ شوہر بوڑھا سہی، لیکن اس سے مجھے کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ وہ میرا خیال رکھتا کہ میں اس کے بچوں سے محبت کرتی تھی۔ شادی کے 12 سال آرام سے گزرے۔ اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب میں 7 بچوں کے درمیان زندہ ہوں۔ اپنے شوہر کی اولاد کے لیے زندہ رہنا ہے اور 7 بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ ان کا بھی میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مرنے کی خواہش کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ خواہش کرنے سے تو موت نہیں ملتی۔ پھر کیوں نہ انسان حوصلے سے زندہ رہے۔ آج اتنے سال بیت گئے مجھے گھر سے جدا ہوئے۔ آج بھی گھر والوں کی یاد ستاتی ہے۔ سوچتی ہوں پتہ نہیں میرے ماں باپ پر کیا بیتی، پتہ نہیں میرے ماں باپ زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ اب بھی اپنے گھر نہیں جا سکتی کہ مجھے بس اپنے شہر کا نام یاد ہے اور اپنا گھر یاد ہے اور اپنے ماں باپ کے چہرے، باقی کچھ یاد نہیں۔ جب بھی ماں باپ کا خیال آتا ہے تو اس خالہ کو کوستی ہوں جو میری زندگی میں ڈھائن بن کر داخل ہوئی، جس نے میرے ماں باپ کی خوشیاں اجاڑ ڈالیں اور اس جگہ میں مجھے دھکیل دیا کہ جس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اپنوں سے دور کر دیا۔ اللہ ایسی ڈائنوں سے ہر کسی کے بچوں کو محفوظ رکھے۔